یہ مضمون ابن انشا کی کتاب خمار گندم سے لیا گیا ہے۔ اس مضمون کا عنوان ہے ہم نے افسانہ نگاری کیوں ترک کی۔ آلڈس ہکسلے سے کسی نے پوچھا کہ ادیب بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس نے بے تامل جواب دیا کہ ایک قلم، ایک دوات اور کچھ کاغذ۔ ایک رسالے میں اردو کی مشہور افسانہ نگار جمیلہ ہاشمی کا انٹرویو شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ کچھ کاغذ سے کیا مراد ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میرا افسانہ لکھنے کو جی چاہا تو میں نے اپنے والد کے حساب کتاب کے رجسٹر کی جلد توڑ دی اور اس میں لکھنا شروع کر دیا۔ قیاس ہوتا ہے کہ اگر ان کے والد حساب کتاب نہ رکھا کرتے، جیسا کہ بعض لوگ نہیں رکھتے، اور جمیلہ کے ہاتھ نہ پڑتا تو افسانہ نگار نہ بن سکتی۔ جو حضرات اپنی بہنوں بیٹیوں کو افسانہ نگار بنانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً بہی کھاتے خریدیں، اور جو اپنی نور نظر کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیں انہیں لازم ہے کہ اپنے رجسٹروں کو دکان پر تالے کے اندر رکھا کریں۔ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا افسانہ نگار کے طور پر کی تھی، اور اس کے لیے نہایت عمدہ چکنے کاغذوں کی ایک کاپی مجلد تیار کرائی تھی۔ ایک روز ہم کاپی کو افسانے کے ایک نازک موڑ پر بستر پر کھلی چھوڑ گئے۔ واپس آ کر کھولا تو صورت احوال یوں نظر آئی۔ امجد نے کہا، میری رانی بولو، تمہیں کیا چاہیے؟ کہو تو آسمان کے تارے توڑ کر تمہارے قدموں میں لا بچھاؤں، تمہارا دامن بہار کے رنگین پھولوں اور کلیوں سے بھر دوں۔ بولو بولو، کیا چاہتی ہو؟ رانی نے کہا، امجد مجھے دنیا میں اور کچھ مطلوب نہیں، فقط بنولے 1.5 من، بھوسا 10 من، نمک 1 ڈلا، گڑ 2.5 من، گھی 7 سے۔ ہم نے جھنجھلا کر وہ صفا پھاڑ کر پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے چچا اینک کو ناک کی پھننگ پر جمائے کچھ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بولے، بیٹا یہاں ایک کاپی میں کچھ حساب کتاب لکھا تھا، میں نے منڈی جا رہا ہوں سودا لانے، کہاں گم گئی وہ کمبخت کاپی؟ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ افسانہ بہترین افسانوں میں سے تھا۔ اس کا کلائمیکس یعنی نقطۂ عروج اس کے آخر میں آتا تھا۔ یہ وضاحت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض افسانوں کا کلائمیکس بالکل شروع میں آ جاتا ہے۔ آخری پیرا لکھتے لکھتے ہمیں ایک ضرورت سے تھوڑی دیر کو باہر جانا ہوا، واپس آئے تو افسانہ مکمل تھا۔ امجد نے آبدیدہ ہو کر کہا، میری غلام فاطمہ، اب میں گاؤں واپس آ گیا ہوں اور زندگی تمہارے قدموں میں گزاروں گا۔ رانی نے مجھ سے دغا کی، اب مجھے سچی محبت کی قدر ہوئی۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہ جانو، مجھے معاف کر دو۔ غلام فاطمہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، امجد اب میری زندگی میں رہ کیا گیا ہے؟ چند آنسو، چند آہیں، اور قمیضیں بڑی 5 عدد، پاجامے چھوٹے 4 عدد، تکی کے غلاف 10، تولیے 2، جھاڑن 2، کھیس 4 خانہ 2 عدد، کل 25۔ ہم نے شور مچایا، یہ کیا غضب کر دیا؟ بہن بولی، ارے میاں کچھ نہیں، دھوبی کا حساب لکھا ہے۔ اس سے پہلے مرقع چغتائی کے حاشیے پر لکھا کرتی تھی، وہاں اب جگہ نہیں رہی، یہ کاپی خالی نظر آئی، اس میں لکھ دیا۔ ہم نے کہا، بہن اب یہ کاپی تم ہی رکھو، ہمارے کام کی نہیں رہی۔ چنانچہ اس روز ہم نے افسانہ نگاری کو خیر بات کہی اور شعر کہنے لگے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعر لکھنے کے لیے کسی کاپی اور رجسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں دروازے کی چوکھٹ پر لکھا جا سکتا ہے، قمیص کے کفوں پر لکھا جا سکتا ہے۔ سکتا کیا معنی، ہم لکھتے ہیں۔ جمیلہ ہاشمی کے انٹرویو میں ایک اور جگہ ہمیں ٹھٹکنا پڑا۔ انہوں نے فرمایا، میں تو چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ناول لکھوں، لیکن یہ نوکر بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نوکر لکھنے سے منع کرتے ہیں کہ بی بی آپ ہانڈی روٹی کیجئے، یہ کیا لکھنے لکھانے کے پیچھے پڑ گئیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں جمیلہ بیگم سے ہمدردی ہے۔ زیادہ تر نوکر آج کل ایسے ہی گستاخ اور منہ پھٹ ملتے ہیں۔ ہمارا ایک نوکر بھی ہمیں یہ مشورہ دیا کرتا تھا کہ شاعری وائری چھوڑیے، بس زازی کی دکان کھول لیجیے، اس میں بڑا فائدہ ہے، لیکن 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں ہمیں
خوش قسمتی سے ایک ایسا نوکر بھی مل گیا تھا جو ناول نویسی میں خاصی مدد دیا کرتا تھا۔ ہم کوئی باب ادھورا چھوڑ کر کہیں باہر چلے جائیں تو واپسی پر مکمل ہوتا تھا، بلکہ کئی بار تو وہ موجودگی میں بھی پیشکش کر دیا کرتا تھا کہ صاحب آپ لکھتے لکھتے تھک گئے ہوں گے، اگر آپ میری جگہ تھوڑی دیر فرش پر پوچھی مار دیں تو میں ایک آدھ باب لکھ دوں۔ آپ پوچھیں گے وہ نوکر کہاں گیا؟ اس نے ہماری نوکری چھوڑ دی اور آسمان ادب پر آفتاب عالم تاب بن کر چمکا۔ آج کون ہے جس نے تسنیم رومانی کا نام نہیں سنا؟ وہی تسنیم رومانی جو لامبی زلفیں اور ڈوبتے دریا نامی لافانی ناولوں کا مصنف ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بازار میں اس سے مٹبھیڑ ہو گئی تھی۔ ہم نے کہا جمن میاں، اس کا پیدائشی نام یہی ہے، پولیس کے روزنامچے میں بھی یوں ہی لکھا جاتا ہے۔ ہم نے اس سے کہا میرا نوکر بھاگ گیا ہے، تم چاہو تو پھر آ جاؤ۔ بولا صاحب آج کل تو جلتی پرچھائیاں نامی فلم بنا رہا ہوں، بہت اچھی جا رہی ہے، آپ چاہیں تو اگلی فلم کے گانے کے لیے آپ کو نوکر رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کا ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ پیسے اس سے زیادہ دوں گا جتنے آپ مجھے دیتے تھے۔